ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت اور قدر کرنے والا ہو۔ خوش قسمتی سے ہر لڑکی اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہیں بن پاتی۔ بہت ساری عورتیں اپنی زندگی صرف اور صرف ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں ہی گزار دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کو فالو کریں گی، ان پہ عمل کریں گی، تو کچھ ہی عرصے میں آپ لوگ خود سے محسوس کریں گی کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کو ویٹیج دینا شروع ہو گیا ہے، آپ کی عزت اور قدر کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو آخر ایسی کون سی باتیں ہیں، ایسی کون سی مسٹیکس ہیں جو کہ ہم عورتیں اپنی زندگیوں میں کرتی ہیں؟ ساریاں سہیلیاں، بھیناں، پرجائیاں، پھپھیاں، مامیاں، تائیاں، ماسیاں، آنٹیاں تے ماواں نو السلام علیکم۔ تسی دیکھ رہے ہو جی ببلی پردیسی، اور آج کی اس ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ میں نے پہلے مارننگ سے کیا، کچھ کلپس جو تھے وہ مارننگ کے تھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی آفٹرنون کی جو روٹین ہے نا وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہاں پہ ہو رہی ہے جی ڈنر بنانے کی تیاری، یعنی کہ یہاں پہ یو کے میں نا جو لنچ ٹائم ہوتا ہے، جس سے کہ ہم لوگ لنچ جو ہے وہ کوئی تقریباً 3-4 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد بس چائے کا ٹائم ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اسے ڈنر ٹائم یہاں پہ کہا جاتا ہے۔ ایون بچوں کے اسکول میں بھی جو لنچ ہوتا ہے نا اس کو ڈنر ٹائم ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو کھانے میں ہے وہ میں رائس بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں مٹن چاپس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جی، تو جیسے میں نے ویڈیو کے ٹائٹل سے اور اس کے تھم نیل کو دیکھ کے، انٹرو کو دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم لوگ کس ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم عورتیں جو ہیں نا، ہم اپنی قدر خود نہیں کروانا چاہتی۔ اس کی اب کیا مین ریزن ہوتی ہے کہ بھی ہم لوگ نا ہر کسی کو ایک وے دے رہی ہوتی ہیں، شروع سے ہی ایک ان کو ایسا راستہ دینا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے کیا کہ بھی ہر بندہ جو ہے نا وہ عورتوں کے سر کے اوپر چڑھ کے ناچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی قدر خود کرنی ہے۔ اپنے آپ کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کریں جیسے کہ آپ ہیں۔ ہم لوگ اپنی قدر خود کم کرواتی ہیں، خود کو بیوقوف سمجھتے ہوئے دوسروں کے کہنے میں آ کے اپنی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا ہر انسان کی زندگی میں نا، آپ لوگ یقین مانیں ہر انسان کی زندگی میں اس کی پرسنالٹی میں نہ کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں۔ کوئی کھانا بنانے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی بننے سنورنے میں اچھا ہوتا ہے، کوئی سلائی وغیرہ کرنے میں اچھی ہوتی ہے، تو کسی کو آرٹ کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، تو کسی کے کام یعنی کہ طریقہ سلیقہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر نا اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ کوئی پڑھائی لکھائی میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی گھر کے کام کاج میں جو ہے نا اس کا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کریں جیسے کہ آپ ہیں، جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں اور جو آپ کے اندر بیڈ پوائنٹس ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو جی اپنے ان کوالٹیز اور ان ڈس کوالٹیز کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ لے کر چلیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ کبھی بھی کم کرنے کی خود سے کوشش نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا، تو آپ نے اپنی ہی چال چلنی ہے، کبھی بھی کسی کے کہنے پہ یا کسی کے طرف دیکھ کے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا سیلف کانفیڈنس انکریز کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے اس کو انکریز کریں۔ پھر ایک اور ضروری بات جو کہ ہم عورتیں اپنی زندگیوں میں نا خود سے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیلنٹ جو ہے نا اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتی ہیں، صرف اور صرف اس مد میں کہ بھی دوسرے ہم سے خوش ہو جائیں۔ یقین مانیں اس دنیا میں نا کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پہ تو انسان جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ تو پھر ایک ایسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں جو کہ امپاسبل ہے۔ تو اگر کسی نے خوش ہونا ہے نا تو وہ اسی طریقے سے خوش ہو جائے گا جیسے کہ آپ ہیں، ایز یو آر دے ہیو ٹو ایکسیپٹ یو۔ تو جی اپنا جو ٹیلنٹ ہے نا اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، جو آپ کے اندر ایک نیچرل ایبیلٹی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتی، اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتی ہیں۔ اپنے اس ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ ابھاریں، اور خود کو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں۔ وہ کام جو کہ آپ زندگی کے شروع میں نہیں نہ کر سکیں، ارلی ایجز میں نہیں کر سکیں، اور آپ کے دل میں بڑی خواہش ہے کہ کاش ہم ایسا کر لیں اور کاش ہم ویسا کر لیں، تو اپنی ان ایکٹیویٹیز کے لیے ضرور جو ہے نا وہ ٹائم نکالا کریں۔ پھر جی تیسری بڑی اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ شکایتیں نہ کریں، کمپلین نہ کریں،
بلکہ اس کی بجائے آپ جو ہے نا وہ کمپلیمنٹ دینا سیکھیں۔ موسٹلی میں نے عورتوں کے اندر نا یہ بات دیکھی ہے کہ ہر بات کے اوپر نا ان کے منہ کے اوپر گلا شکوہ رہتا ہے، ہر بات کی جو ہے نا وہ شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں، موسٹلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہسبینڈ نہ سنے تو پھر ارد گرد کی جو باقی کی خواتین ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ شوہر کی بدخوئیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے اپنے مفاد میں جو ہے نا وہ نیگیٹیولی جا رہی ہے۔ اس چیز کو سوچیں کہ جو ہمارا شوہر ہے نا، اگر تو آپ لوگ اس چیز کا فیصلہ کر چکی ہیں کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو آپ اپنے شوہر کی سیلف جو رسپیکٹ ہے نا اس کو خود سے کم کروا رہی ہوتی ہیں دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کر کے۔ تو یہ کمپلین والی جو عادت ہے نا، جو بھی آپ نے شکوے شکایت، جو بھی گلے کرنے ہیں، جو بھی شکایتیں لگانی ہیں نا، وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے لگائیں۔ لوگوں کے سامنے شکایتیں کرنے سے یا ہسبینڈ کے سامنے بار بار ایک چیز کو، ایک ہی لائن کو پیٹتے رہنے سے نا آپ لوگ اپنی جو رسپیکٹ ہے نا اسے خود سے کم کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں وہ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو ہر وقت جو ہے نا وہ بس ناشکری کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ آپ کی ان باتوں کے اوپر بھی غور نہیں کرے گا جو کہ اصل میں ریئل میں واقعی میں آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں نا ان کو بھی نہیں سنے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ دیتی رہیں گی نا کہ ہاں تم نے یہ کام بڑا اچھا، نہ بھی کیا ہو تو چلیں دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کریں، تو اس سے کیا ہے کہ بھی آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا اس میں پلس پوائنٹس انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جی چوتھی بڑی اور امپورٹنٹ بات جو کہ میں نے عورتوں میں نوٹ کی ہے نا وہ یہ ہے کہ بیویاں بننے کے بعد وہ اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے ادھر سے شوہر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ روب اور دبدبہ رکھے، اور ادھر سے بیوی کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا جو پاؤں ہے نا وہ اوپر رکھوں۔ اب جی ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے، اس کھینچا تانی کی سچویشن میں نا وہ اپنی رائے اور مشورے بغیر مانگے ہی دینا شروع کر دیتی ہیں، ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑانا شروع کر دیتی ہیں اور ہر کام میں انٹرفیئر کرتی ہیں۔ اور یہ جو عادت ہوتی ہے نا کہ بھی ہر کام میں بغیر پوچھے چھلانگ لگا دینا، یہ سب سے ایک آپ کہہ لیں نیگیٹو قسم کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگلا آپ کی بات سننا چاہے نہ چاہے لیکن ہم نے سنا کے رہنی ہے۔ تو اپنے الفاظ کو نا اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، ان کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ ہیرے کی پہچان جو ہے نا وہ صرف اور صرف جوہری ہی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح سے بے فضول ہر جگہ پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گی نا تو آپ لوگوں کی اہمیت کسی پتھر سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو ایک قیمتی ہیرا بنانے کے لیے اس کو چھپا چھپا کے رکھنا پڑتا ہے، اور اپنی باتوں کو اہمیت بھی دینے کے لیے کیا ہے کہ بھی صرف اسی جگہ پہ بولیں، وہیں پہ اپنی رائے کا اظہار کریں جہاں پہ کہ آپ سے پوچھا جائے، یہ آپ لوگوں کو ویٹیج دی جائے کہ ہاں اس کی رائے جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہی کیا ہے کہ بھی آپ کی عزت جو ہے نا وہ خود بخود انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات جو کہ ہم عورتوں میں پائی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی ہم لوگ اپنی ٹون کے اوپر قابو نہیں رکھتی ہیں، اپنی اندر کی جو تلخیاں، جو غصہ اور جو کہہ لیں کہ بھی محرومیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنے لہجے میں ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سامنے والے کو، دیکھنے والے کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی بہت زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ اس میں شکوے شکایتیں آتی جا رہی ہیں، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ اپنا جو لہجہ ہے نا اس کو دھیما رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کریں گی نا، اپنے غصے کے اوپر، اپنے ایموشنز کے اوپر، اور اس کو ظاہر نہیں کریں گی، آپ اتنی ہی زیادہ زندگی میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر ایک اور بڑی بات ہوتی ہے کہ بھی موسٹلی عورتوں میں نا یہ عادت پائی جاتی ہے کہ شوہر چاہے کچھ بھی کر لے اور وہ جتنی زیادہ مرضی ایفرٹ کر لے لیکن شوہر کی تعریف نہیں کرتی ہے، اپریشیشن نہیں ان میں ہوتی، بلکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر وقت گلے شکوے شکایتیں اور زبان کے اوپر ناشکریاں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ بھی آپ نے نا اپنے اندر یہ جو تعریف کی عادت ہے نا وہ ڈیولپ کر لیں، دن میں ایک دفعہ تو لازمی جو ہے نا وہ شوہر کی تعریف کے کوئی چند الفاظ بول دیا کریں، تاکہ اگر اس کو بھی برا لگ رہا ہو، کسی بات پہ غصہ ہو، کسی چیز کے اوپر اس کے دل میں کوئی ملال چل رہا ہو نا، تو ہر انسان دنیا میں نا یاد رکھیں تعریف کا بھوکا ہوتا ہے۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ ہماری تعریف کرے، ہمیں ہمارے کام کو اپریشیٹ کرے اور ہمیں جو ہے وہ ویٹیج دے، تو اسی طرح سے شوہر کے اندر یہ چیز اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے کوئی 1% کام کر دیا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو 10 دفعہ اس کی تعریف کی جائے، اور اس چیز کو آپ لوگ تھوڑا سا مطلب کنسیڈر کرنا شروع کر دیں۔ پھر جی یہ ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا
اس میں کبھی بھی کمیونیکیشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ایک گیپ نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت بولتے رہنا چاہیے۔ بولنا بھی اب یہ نہیں ہے کہ بھی چپڑ چپڑ آپ بولتی رہیں، بلکہ ایک پازیٹیو سینس میں بولیں۔ لیک آف کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھی اس کی چیزوں کا، اس کی باتوں کا، اس کے ایموشنز کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھ لیا کریں۔ اپنی طرف سے ہی بس ہر وقت ازیوم نہ کر لیا کریں کہ بھی اگر یہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی اٹ مینس کہ اس کا موڈ خراب ہے، یا اگر مطلب یہ ڈانٹ رہا ہے تو اس کو میں نے ہی کوئی غلط کام کیا ہوگا، یا کچھ ایسی بات کہ جس کی وجہ سے کیا کہ بھی عورتیں بھی اپنا پھر منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور مرد کا تو پہلے ہی منہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک گیپ جو آ جاتا ہے کہ آپس میں بات نہیں کرنی، منہ بسور بسور کے بیٹھنا ہے، اس کی وجہ سے لڑائیاں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں۔ اور جو باہر کے افراد ہوتے ہیں جنہیں کہ ہم تیسرا بندہ کہتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان، ان کو ایک سپیس مل جاتی ہے کہ وہ آپ کے بھی کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف شوہر کے تو کان بھرنے کے لیے لاکھوں افراد موجود ہیں۔ پھر جی 8ویں اور بڑی بات وہ یہ ہے کہ سامنے والے بندے کو نا، یعنی کہ اپنے شوہر کو رسپیکٹ دیں۔ یہ بات اسلام میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا جو مرتبہ ہے نا وہ زیادہ رکھا ہے، اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کریں۔ اب جی عورتیں آج کل کے دور میں نا پتہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک تو کرٹیسزم بہت کرتی ہیں، ہر بات کے اوپر نکتہ چینی ان کی طرف سے چل رہی ہوتی ہے، بے عزتی چل رہی ہوتی ہے شوہروں کی، اور وہ صرف اس مد میں چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو رن مرید بنانا ہے۔ ایک نا پنجابی کی کہاوت ہے کہ جیڑا گڑ دیتے مرے انہوں زہر دین دی کی ضرورت ہے۔ تو یہی بات آپ لوگ سوچ لیں کہ جتنا آپ میٹھا بولیں گی، جتنی آپ رسپیکٹ کریں گی، اور جتنا آپ اپنا لہجہ جو ہے نا اس کو دھیما رکھیں گی نا، تو اس سے آپ کی اپنی ہی عزت جو ہے نا وہ بڑھتی ہے۔ آپ بھی شاؤٹ کریں، نیکسٹ بندہ بھی آپ پہ شاؤٹ کر رہا ہو، باہر کے افراد دیکھیں اور تماشا لگے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ خود جو ہے نا وہ تھوڑا سا جھکنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ پھل اسی ڈالی کو لگتا ہے جو کہ جھکتی ہے، اور جو اکڑ کے کھڑی رہتی ہے نا وہ ڈالی ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس چیز کو آپ کو لوگ کنسیڈر کریں کہ تھوڑا سا جو ہے نا، میں زیادہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے آپ کو بالکل ہی فلیٹ کر دیں اور اگلے کے سامنے اس کی ہر ناجائز اور جائز خواہش جو ہے نا اور بات اس کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ تھوڑی سی اپنی سیلف رسپیکٹ رکھیں، اور تھوڑا سا جو اپنا ٹون ہے اس کو دھیما کر لیں، تو یقین مانیں اس سے آپ کی عزت میں نہ تو کوئی کمی آئے گی، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کی کہہ لیں کہ بھی جو ویٹیج ہے وہ کم ہوگی، الٹا آپ کی جو عزت ہے نا وہ زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر جی ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہسبینڈ ہے نا وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، اور لائف پارٹنر کو لائف پارٹنر کی طرح ہی ٹریٹ کریں، اس کو کوئی کچرا دان کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ مطلب کہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جو اتنی بھی فرسٹریشن ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا غصہ ہے، کسی چیز کی ناراضگی ہے، ساس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، یا کہیں پہ بھی ادھر ادھر منہ ماری ہو گئی ہے نا، تو اس چیز کی فرسٹریشن کیا ہے کہ شوہر کے اوپر آتے ساتھ ہی نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہی میں ایڈوائس دوں گی کہ ایسا آپ لوگ ہرگز نہ کریں۔ جس بندے کی فرسٹریشن ہے، جس بندے کے اوپر غصہ ہے، جس کے اوپر آپ ناراض ہیں نا، ان چیزوں کو اسی حد تک رکھیں، اور اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ اس طرح اگر آپ ٹریٹ کریں گی کہ اس کے اوپر بس ہر وقت چیختی چلاتی رہیں گی، اور اپنے ایک غصے کا، ناراضگی کا اظہار ہوگا، ہر وقت شکوے شکایتیں ہوں گے نا، تو یہ ساری کی ساری باتیں، مطلب کوئی انسان آپ کو کتنی دیر تک برداشت کرے گا؟ خود سوچیں آپ کہ آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو تو آپ کتنی دیر تک اس چیز کو جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ کریں گی؟ 1 دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، یا مطلب میکسیمم آپ لگا لیں کوئی 5-10 سال۔ اس کے بعد کیا کہ بھی آپ جو ہے نا وہ ایک سپرنگ کی طرح اچھل کے اوپر آئیں گی، اور اپنا ایک ری ایکشن شو کریں گی کہ نہیں بھی اب اور نہیں۔ تو اسی طرح سے نیکسٹ پرسن کو بھی جو ہے نا وہ آپ اسی سیم لیول پہ جا کے سوچیں کہ اگر ایک چیز مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے تو میں اسے دوسرے کے اوپر کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتی ہوں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے نا اپنے بڑے بزرگوں سے ہمیشہ ایک ہی بات سننے میں آتی تھی کہ بھی دوسروں کو عزت دو گے تو ہی اگلا بندہ تمہیں عزت دے گا۔ اب چونکہ وہ بندہ ہمارا شوہر بن چکا ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، تو ہم لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتی ہیں کہ بھی اس کے اوپر اب ہمارا ہر طرح کا حق ہے۔ ہم چاہے چیخیں چلائیں، ہم چاہے شور مچائیں، ہم چاہے بدتمیزی کریں، یا ہم وٹ ایور جو بھی ہے وہ کریں، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ بھی یہ ہمیں جو ہے نا وہ عزت دے۔
یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اگلے کی انسلٹ کرتی رہیں اور وہ آپ کو ریوارڈ میں جو ہے وہ عزت دے؟ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آپ لوگوں کو خود سے نوٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھی اپنی لائف میں نا کبھی بھی کمپیریزن نہ لے کر آئیں، اور خاص طور پہ اپنے شوہر کو لے کے کہ بھی بہن کے شوہر کے ساتھ، جٹھانی کے شوہر کے ساتھ، یا مطلب ایسے ہی مطلب دیور کے ساتھ، یا وٹ ایور ارد گرد کے کچھ لوگ جو جن کو کہ ہم اپنی زندگی میں آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی وہ بندہ بڑے پیسے کما رہا ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بڑی عزت سے بات کر رہا ہے، یا وہ اپنی بیوی کے سامنے زبان نہیں کھول رہا، یا وہ اپنے بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں جنہیں کہ ہم اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں نا، تو وہ لے کے ہم اپنے شوہروں کا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ شروع کر دیتی ہیں، اور جب یہ کمپیریزن ایک کمپٹیشن آ جاتا ہے نا تو یہ ہماری زندگی میں بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے اپنے شوہر کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کی ہے، آپ کا شوہر آپ کا ہے، آپ کو اپنے حالات میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تو اپنے سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ جو ہے نا اپنی جو بھی آپ کو سہولیات اویلیبل ہیں، یا جس طرح کا بھی شوہر اب مل گیا ہے، ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بھی ہاں جی اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو رونے دھونے سے بھی زندگی گزر جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر آپ ہنسی خوشی بھی گزارنا چاہیں تو یہ ایک بیٹر وے ہوتا ہے، اس سے زندگی کا سفر کاٹنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک مثالی نمونہ بن جاتے ہیں۔ تو جی ایموشنلی جو بلیک میل کرنا اور دوسروں کے اوپر ایموشنل ٹرموائل ڈالنا، ہر وقت ان کو جذباتی طور پہ بلیک میل کرتے رہنا کہ بھی فلاں فلاں فلاں، اور یہ جو گلے شکوے ہیں نا، مین چیز جو شروع ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اسی فرسٹریشن سے شروع ہوتی ہے کہ ہم گلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم ناشکریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں نا تو اس وقت ہماری اپنی زندگی میں جو نعمتیں، جو آسانیاں پائی جا رہی ہوتی ہیں نا ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے نا قرآن کریم میں ایک آیت سنی ہوگی کہ میرا لباس ہے تو اور تیرا لباس ہوں میں، یعنی کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کا لب لباب بتایا ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو اب جب انسان نا اپنے لباس کو دوسروں کے سامنے اتارنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے سامنے ایکسپوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مطلب کہ بھی اپنے آپ کو خود سے ننگا کرنا شروع کر دینا، تو اس کی اپنی عزت دوسروں کی نظر میں کوئی نہیں رہتی ہے۔ یہ چیز آپ لوگ مد نظر رکھیں کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے جو ویک پوائنٹس ہیں، اس کے اندر جو کمیاں پائی جا رہی ہیں، اس کے اندر جو خامیاں پائی جا رہی ہیں نا، اس کو کبھی بھی دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنا چگا چکاں گے تے آپ ہی ننگے ہوواں گے۔ بس یہ چیز مد نظر رکھیں کہ اگر ہم لوگ اپنے شوہر کو عزت نہیں دیں گے اور اس کے جو ویک پوائنٹس ہیں، اس کے اندر جو خامیاں ہیں، اس کے اندر جو مطلب کمیاں پائی جا رہی ہیں، جیسے کہ آپ کی ذات میں بھی کچھ کمیاں ہوں گی، کچھ ویک پوائنٹس ہوں گے، کچھ انسان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، آپ کو آل ان ون پیکج کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس چیز کو آپ لوگ کمپنسیٹ کریں کہ اپنے شوہر کی جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو اس کے ویک پوائنٹس ہیں، اس کو صرف خود تک رکھیں، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہاں جی مجھے آپ سے یہ گلے شکوے ہیں۔ اگر آپ اسے دوسروں کے سامنے ایکسپوز کریں گے، اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے ننگا کرنا شروع کر دیں گے، اس کی کمیاں اور کوتاہیاں دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں گے، اپنے آپ میں اس وقت آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا یہ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں، ہم اسے ڈی گریڈ کر رہی ہیں، ہم اسے نیچا دکھا رہی ہیں، لوگ ہمیں عزت دیں گے۔ انڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں سے چلی جائیں گی تو آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں ہی کریں گے کہ بھی یہ کس طرح کی حرکت اس نے کی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی اپنی عزت میں کمی آتی ہے، بلکہ جب آپ کا ہسبینڈ جس کے سامنے آپ نے مطلب جس کی برائیاں آپ نے دوسروں کے سامنے بیٹھ کے کی ہوتی ہیں نا، تو وہ جو بندہ، چاہے وہ آپ کی سہیلی ہے، چاہے وہ آپ کی نند ہے، نندوں کے ساتھ تو پاسبل نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے یا آپ کے گھر کا کوئی بھی بندہ ہے نا، اپنی بہن کے سامنے آپ کریں گے تو وہ آپ کے شوہر کو وہ ویٹیج، وہ عزت اور وہ رتبہ نہیں دے گا جو کہ اس کو دینا چاہیے۔ وہ یہ سوچے گا کہ اس کی تو مطلب اپنی بیوی ہی اس سے خوش نہیں ہے،
اور وہی اس کی کوئی عزت نہیں کرتی ہے، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ بھی ہم اس کو عزت دیں اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری ان باتوں سے ایگری کریں گی اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ بھی آپ کے اندر کون کون سی ایسے ویک پوائنٹس تھے، یا آپ لوگ ایسی کون سی مطلب غلطیاں کر رہی تھیں جس کی وجہ سے آپ کی ویٹیج جو تھی نا وہ کم ہو رہی تھی۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گی تو یقین مانیں آپ کی نہ صرف اپنی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی اپنی زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہو جائیں گی اور سکون بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستی مسکراتی رہیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔